ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حسنین، پلیز مجھے بچا لو، مجھے اس ظالم انسان کے چنگل سے آزاد کروا دو، اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے عرصے بعد اس کی بے وفائی کے باوجود بھی حسنین اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود بھی اس کے دل میں لاریب کے لیے ویسے ہی محبت ہوگی جو محبت آج سے 4 سال پہلے تھی۔ پلیز تم رونا تو بند کرو، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تم یہیں پر رکو، پہلے میں نرس کو بلاتا ہوں تاکہ تمہارے ٹیسٹ کروا کر رپورٹ بھیج سکوں، پتہ چلے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور سہم کر بیٹھ گئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ اکتائی رہتی تھی۔ جب دادی جان سے اس نے بات کی تو انہوں نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی کہ مجھے یقین ہے تم ماں بننے والی ہو، مگر وہ ایسی خبر نہیں سننا چاہتی تھی۔ اگر وہ واقعی امید سے ہوتی پھر تو اس کی زندگی مزید اجیرن بنا دی جاتی، پھر تو وہ کبھی اس انسان کی گرفت سے آزاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر بیڈ کے ساتھ لگا لیا، جبکہ وہ خاموشی سے قریب ہی جا کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا، کم از کم تم مجھے چھوڑ دیتی، لیکن اس انسان سے نکاح نہ کرتی۔ وہ انسان تمہارے لائق تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، ہاتھ اٹھا کر لاریب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے منع کیا تھا، لیکن تم نے مجھے روکا نہیں تھا۔ اگر اس وقت تم مجھے روک دیتے یا تم مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے دیتے تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید تمہیں مجھ سے حقیقی محبت نہیں ہے، یا شاید تمہیں مجھ سے وہ جنونی محبت نہیں ہے جو ایک انسان کو اپنی عورت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں کی ہی زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ حسنین اس کی یہ بات برداشت نہیں کر پایا اور فوراً سے تڑپ کر بولا، محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے محبوب پر اپنی مرضی مسلط کریں یا اسے اپنی ذات زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں، بلکہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی مرضی اور اس کی پسند کو اہمیت دیں، جس میں اس کی خوشی ہوتی ہے اسے وہ چیز مہیا کریں۔ وہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، مگر میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس سے اپنی سسکیاں دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ دوبارہ سے اس کی طرف بھاگا۔ اس بار وہ اس کے گلے سے لگ گئی، اس بات سے بالکل انجان کہ یہ اب وہ حسنین نہیں ہے جو آج سے 4 سال پہلے تھا، اور نہ ہی دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے جو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلیاں دے گا۔ فی الحال وہ اس کے لیے صرف اور صرف نامحرم تھا، اور اس اسپتال کی بات کی جائے تو وہ اس کا ڈاکٹر تھا جو اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آیا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے جس نے ماضی کو دوبارہ سے ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ وہ ماضی جس سے دونوں ہی لمبے عرصے سے بھاگتے پھر رہے تھے، آج دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اذلان تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے حسنین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، جبکہ اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے پوچھنے لگا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ اور یہ انسان کون ہے؟ کہیں یہ تمہارا عاشق تو نہیں؟ شوہر کو یہاں پر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا۔ اس کے وجود نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ حسنین بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر واقعی بہت ظالم ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں اسے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔
سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کس کی اجازت سے یہاں پر آئی تھی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں 1 گھنٹے تک اسپتال لے جاؤں گا تو کیا تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں تکلیف سے مر رہی تھی، درد برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سانسیں رک جائیں گی۔ اسی لیے تم دوا لینے کے لیے طبیب کے پاس چلی آئی؟ اس نے دوبارہ سے طنز کیا۔ تم دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت ڈھیل دے کر دیکھ لیا ہے، لیکن آج سے تمہاری آزادی ختم ہو گئی۔ تمہارے ساتھ میں وہی سب کروں گا جو ایک بدکردار لڑکی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اتنے عرصے سے میں تمہاری عزت صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی، تم ایک نیک لڑکی ہوگی، لیکن نہیں، تم بھی ایک بدکردار لڑکی نکلی جسے صرف اور صرف موقع کی تلاش تھی۔ تم نے تو اسپتال کا بھی لحاظ نہیں کیا اور یوں ایک آدمی کی جھولی میں گر گئی۔ اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی کہ کوئی انسان آخر اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے، آخر کوئی انسان اس قدر کڑوا کیسے بول سکتا ہے۔ یہ سب صرف وہ سوچ سکتی تھی، اس کے سامنے کہنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رپورٹس بھی آ گئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اذلان فوراً سے بولا، اب کیا پتہ یہ بچہ میرا بھی ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہاں پر لاریب کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی، چیخ کر بولی، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ابھی سے جا کر ٹیسٹ کروا لیں تاکہ آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں، لیکن کم از کم مجھے اس طرح سے تنگ مت کریں، مجھے ذہنی اذیت نہ دیں، میں اب تھک چکی ہوں۔ ان دونوں میاں بیوی کو بات کرتا دیکھ کر حسنین خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں غلطی اس کی بھی ہے۔ اگر اذلان کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کا برتاؤ کرتا۔ لاریب کو اتنا بہکنا نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی اپنی حدود کو کراس کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید بہت تکلیف اور تسلی کے چکر میں اپنی حدود کو مکمل طور پر بھول چکی تھی، اور وہ یہ بھی نظر انداز کر چکے تھے کہ وہ کسی اور کی زوجہ ہے۔ اب تو وہ ویسے بھی امید سے تھی، تو وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ ایک عورت کے لیے جو کہ اپنے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہو، طلاق لینا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ اگر وہ اپنے بارے میں سوچے تو بچوں کا خیال اسے روک دیتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں جو امید جاگی تھی کہ اسے دوبارہ سے لاریب مل جائے گی جو اس کی زندگی کو دوبارہ سے خوشیوں سے بھر دے گی، مگر اب اس کی یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی تکلیف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اذلان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خود کو مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط ہوتی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی لوہے کی سلاخ میں آ گیا ہو۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا، سر کا درد الگ اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ تو آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ اس کی بہت بڑی سزا دینے والا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں پر جائے، کس سے مدد طلب کرے۔ اپنے گھر والوں سے تو وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بہت اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اگر اس کے گھر والوں نے احتجاج کیا یا کوئی آواز اٹھائی تو وہ ان کی بھی آواز دبا ڈالے گا۔ وہ عجیب قسم کی کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اس نے اسے بستر پر دھکا دیا اور دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم اس انسان کے سینے سے کیسے لگ سکتی ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی تھی، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہوش تو میں اب ٹھکانے لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قدم اپنی بیوی کی طرف بڑھائے تو وہ تڑپ کر بولی کہ میں نے صرف اور صرف انجانے میں یہ غلطی کی ہے، لیکن آپ تو یہ غلطی جان بوجھ کر ہر روز کرتے ہیں، ہر روز کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر آتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ شرعی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نہ صرف میرے حقوق اس کو دے دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرا پیار، میری محبت، میرا سب کچھ اسی پر لٹا دیتے ہیں۔ میں جب آپ سے شکایت کرتی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
बीबी मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पर मर्द गलत काम करे या औरत गलत काम करे, उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ औरत को ही गलत समझा जाता है, जबकि मर्द के गलत काम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अगर तुम बाहर जाकर किसी और लड़के से बात करती हो तो सभी इस बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे, तुम्हारे किरदार पर बात करेंगे। लेकिन अगर मैं जाकर किसी औरत से बात करता हूँ तो सबके सामने करता हूँ, सब लोग एक बार देखकर नज़रअंदाज कर देंगे और कहेंगे कि जो करता है करने दो। ये मुआशरा ऐसा ही है और ये लंबे अरसे से ऐसा ही चलता आ रहा है। अगर तुम मेरा मुकाबला करने पर आ गई तो खुद को कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ोगी। मैंने तुम्हें इसी वजह से अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त दी थी, क्योंकि तुम मुझे बाकी सब लड़कियों से मुनफरिद लगी थी। मुझे लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह तुम कभी भी दूसरे लोगों के पीछे नहीं जाओगी। तुम मासूम थी और प्यारी थी, सबसे बढ़कर तुम शरीफ थी, और एक मर्द को ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा शरीफ लड़की चाहिए होती है, चाहे वो खुद कितना ही बदकिरदार क्यों ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि जब वो बाहर अपने दोस्तों के पास जाए तो कोई भी उसकी बीवी के किरदार के बारे में कोई बात ना कर सके और ना ही कोई उसे शर्मिंदा कर सके। तुम्हारा मेरे दिमाग में जो इमेज बना हुआ था वो तुमने सारा ख़राब कर दिया। अब तुम्हें मैं भी बाकी लड़कियों की तरह समझने लगूंगा। वो दोबारा से उसकी जहनी हालत से खेल रहा था और ख़ुद दोबारा से सारे मामले से बाहर निकल गया था। सारा इल्ज़ाम उसने अपनी बीवी पर डाल दिया था। हमेशा ही तो वो ऐसा करता था। जब भी वो उससे कोई सवाल पूछती थी तो वो उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ता था और सारा इल्ज़ाम उसी पर लगा देता था। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, बल्कि तुम इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुमने मेरे किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ का लिहाज किए बगैर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह सब कुछ पसंद नहीं आएगा, और वैसे भी अब तुम इतनी ज़्यादा आसाइश की आदी हो गई हो कि तुम्हारी उस मामूली से घर में ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। उसने लम्हे में ही इसे बड़े से महल का कैदी बना दिया था। वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इस सारे किस्से में वो इस बात को तो मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि डॉक्टर ने उसे ज़िंदगी के सबसे बड़ी नवीद सुनाई है। जब उसने इस बारे में दोबारा से बात की तो वो बेजारगी से कहने लगा, हाँ तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम माँ ही तो बनने वाली हो, कौन सा तुमने बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया? ये तो हर औरत के साथ ही होता है। अब इस बात को ज़्यादा सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं, और ये भी मत सोचा करो कि इस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा या तुम्हारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दूँगा। तुमने जितनी भी गलतियाँ कर रखी हैं उनकी तो सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी, मगर आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इस वजह से मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं इस सब की तरफ ध्यान दूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला था। उसके साथ ही उसने अपने सबसे ख़ास मुलाजिम को फ़ोन मिलाया और उसे हसनैन को उठा लेने के लिए कहा। हसनैन साहब, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपको ये खेल खेलने की इजाज़त दे दूँगा? मेरे होते हुए तो आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा। उसकी हसनैन के साथ एक लंबे अरसे से दुश्मनी चलती आ रही थी, लेकिन इस बारे में लारैब नहीं जानती थी, और अगर उसे इस बारे में पता होता तो वो कभी भी अज़लान से निकाह ना करती। शाम का वक्त था और वो उदास अपने कमरे में बैठी थी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। ना जाने उसके नसीब में क्या लिखा हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से गुजारने की उम्मीदवार थी, लेकिन कुछ भी उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ था। उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना ही किया। जहाँ से उसे अच्छाई की उम्मीद होती थी वहाँ से ही बुराई निकल आती थी। अब तो वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो गई थी। उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही उसके मोबाइल पर मैसेज आया। जल्दी से उसने मोबाइल उठा लिया। सामने एक अनजान नंबर था। जब उसने खोला तो पता चला कि हसनैन ने उससे राब्ता किया है। उसके हाथ कांपने लगे। एक डरती डरती निगाह उसने दरवाजे की तरफ उठाई, लेकिन वो बंद था, यानी वो इसे लॉक करके चला गया था। और अब
اس کی واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں چور آیا۔ اس نے دوبارہ سے اسے مدد کے لیے کہا۔ اس بار اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ تم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ وہ مجھے آزاد بھی کر دے اور مجھ پر الزام بھی نہ آئے، بلکہ سارا کا سارا قصور اسی کا ہو۔ یہ میسج ٹائپ کر کے اس نے بھیج دیا۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ یہ موبائل کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اذلان کے ہاتھ میں ہے، جو کہ حسنین کی رہائش پر پہنچا ہوا تھا اور اسے رسیوں کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا اور خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ تھے اور وہ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بے بسی کے مارے اس کا بہت برا حال تھا۔ تو مجھے صرف اور صرف ایک بار یہاں سے زندہ چھوڑ دو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہیں وہ عبرت ناک موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی تمہارے مرنے کے بعد مجھ سے خوف کھاتی رہے گی۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، مگر سامنے بھی اذلان تھا جو اپنے نام کا ایک تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تم میری گرفت سے تو آزاد ہو جاؤ، پھر اس کے بعد دیکھ لینا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اتنے عرصے سے تم مجھے صرف دھمکیاں ہی تو دیتے آ رہے ہو۔ تم تو میرا کبھی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ الٹا میں نے ہی تم سے تمہاری محبت کو چھین لیا، اور اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تم نے اسے دھوکہ دیا تھا، تم نے اس معصوم کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ نادان تھی، اسے تمہاری چالاکیوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت مجھے یہ علم ہوتا کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ تم سے نکاح کر رہی ہے تو میں ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہونے دیتا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، اور میں اس پر بہت شرمندہ بھی ہوں۔ تو پھر شرمندہ ہوتے رہو، بلکہ اب تو تم نے خوفزدہ بھی ہونا ہے، کیونکہ میں اب اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا کہ وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے مجھے دھوکہ دے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ موبائل جس پر تھوڑی دیر پہلے لاریب کا میسج آیا تھا، اس نے وہ دیوار پر دے مارا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، اس سے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر تم واقعی مرد کے بچے ہو تو خود اسے چھوڑ دو۔ اذلان نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنے وفاداروں کو کہا کہ اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ موت کے قریب نہ پہنچ جائے، لیکن جب یہ مرنے والا ہو تب اسے چھوڑ دینا۔ میں چاہتا ہوں یہ پوری رات یہاں پر تڑپتا رہے اور پھر صبح اس کی موت ہو جائے۔ ویسے بھی علاقہ سنسان ہے، کسی نے یہاں پر آنا جانا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب بس اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ اس نے فیصلہ لیا تھا کہ اس نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکان سجاتے کہنے لگی، ارے اب اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑاتے ہوئے کہا، مجھے خبر ملی تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا، اسی وجہ سے دوڑا چلا آیا ہوں۔ کس قسم کی خبر ملی تھی؟ لاریب کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی اور نہ ہی کوئی کام مجھ سے چھپ کر کرو گی۔ میں تمہیں معاف کر دوں؟ لاریب کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال پوچھ ڈالا۔ جی میں نے ایسا ہی کہا تھا، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اذلان نے وہ موبائل اس کے سامنے کیا جو کہ حسنین کا تھا اور پھر چلاتے ہوئے بولا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں اپنے سابقہ عاشق کو میسج کر رہی تھی؟ تم نے اسے کیوں کہا کہ تم مجھ سے خلا لینا چاہتی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس لڑکی کی واپسی ناممکن ہو جائے، اور یہاں پر لاریب کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، میں تنگ آ چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں، مجھ سے اب یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میں کسی کی انچاہی بیوی ہوں۔ آپ نے جس محبت کے دعوے مجھ سے کیے تھے اور جس عزت کا وعدہ مجھ سے کیا تھا، آپ نے وہ پورا نہیں کیا،
جب سے آپ نے مجھے یہاں پر اس حویلی میں لائے ہیں تب سے ہی آپ میری ذات سے مکمل طور پر بیگانے ہو گئے ہیں۔ تو تم نے بھی تو صرف اور صرف دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ تمہیں کون سا میرے ساتھ سچی محبت تھی؟ جس کے ساتھ تمہیں سچی محبت تھی اس کو تو تم نے چھوڑ ہی دیا تھا، اور میں اس بات سے بالکل اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اگر اچھی طرح سے واقف تھے تو کیوں کیا یہ ڈرامہ؟ کیوں کی میری زندگی برباد؟ کیونکہ میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ بدلہ میں نے تم سے نہیں لیا بلکہ تمہارے اس عاشق سے لیا ہے جس نے میرے سارے کام خراب کر دیے تھے۔ اب دیکھو میں سارے کھیل میں جیت چکا ہوں، تم دونوں ہی تکلیف میں ہو اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس کھیل کا ونر ہوں۔ چلو اب جلدی سے میرے ساتھ چلو، کیونکہ ہم زیادہ عرصے تک یہاں پر نہیں رک سکتے، کیونکہ تمہارا عاشق بہت جلد یہاں پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی وہ مجھے نہیں جانتا کہ میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ میں ہمیشہ اس سے دور کی سوچتا ہوں اور اس کے مطابق ہی فیصلے لیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے پرانے فارم ہاؤس میں موجود تھے جو کہ ایک ویران علاقے میں تھا۔ باہر جنگلی اور آوارہ کتے بندھے ہوئے تھے جو کمرے کے اندر جانے کے بعد اس نے کھلوا دیے۔ اب اس گھر کو دیکھو تو خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ چاروں طرف ہی وہ کتے گھومتے تھے جسے اس نے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ان کتوں کو اسی لیے رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی ان کی موجودگی میں یہاں سے بھاگ نہ سکے، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ واقعی ان جانداروں سے بہت خوفزدہ ہوتی تھی۔ تمہیں یہاں پر ہر طرح کی سہولت دی جائے گی، لیکن تمہیں وہ محبت نہیں دی جائے گی جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے اذلان، میں ہمیشہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتاتی رہوں گی۔ اس نے دوبارہ سے روتے ہوئے کہا۔ تمہارا پچھتانا بنتا بھی ہے۔ چلو اب تم نے اس بات کا اعتراف کر ہی لیا ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تو کیوں نہ تمہاری نفرت اور تکلیف میں مزید اضافہ کر دوں۔ تو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کے بھائی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے ہی کروایا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اسے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار حسنین کو ٹھہرا دوں، مگر میری بدقسمتی کہ اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی کہ لاریب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ سامنے کھڑے انسان کو اس سے محبت تو تھی نہیں، اور نہ ہی وہ اس کی عزت کرتا تھا۔ اس کے دل میں تو صرف اور صرف بدلے کی آگ تھی جسے وہ کسی طرح سے بجھانا چاہتا تھا۔ اگر حسنین اس کی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ کر نہ آتا تو وہ شاید ساری زندگی اس لڑکی کو تکلیف دے کر خود سکون محسوس کرتا رہتا، مگر اس کی اچانک آمد نے سب کچھ ہی خراب کر دیا تھا۔ اسی لمحے اس نے سامنے موجود لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ کچھ بھی دیکھے بغیر اسے مارے چلا جا رہا تھا، اس بات کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو وہ پیچھے کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے وجود پر تھوکتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ جرت کی تو اسے بھی برا حشر کروں گا، بلکہ میں تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دوں گا تاکہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اس کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ کتے بھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے اور پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے، کیونکہ ایک بار وہ اس کا سکھایا ہوا سبق سیکھ چکے تھے۔ رانی جو کہ اسی فارم ہاؤس میں کام کرتی تھی اور کسی زمانے میں اپنے صاحب کی پسندیدہ بھی رہی تھی، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بی بی جی کے پاس گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ لاریب سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ سہارا دے کر وہ اسے کمرے میں لے کر گئی۔ چونکہ اسے ہر طرح کی آزادی تھی، اسی وجہ سے ہی اس نے ڈاکٹر کو بھی کال میں لا لی اور فیملی ڈاکٹر کو یہاں پر بلا لیا۔ لاریب تھوڑی ہی دیر کے بعد نیند کی گولیوں کے زیر اثر گہری نیند سو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اپنی نادانی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کر لیا تھا۔ 5 سال پہلے حسنین، بس میں نے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور لڑکی سے رابطہ نہیں رکھو گے، پھر کیا ضرورت تھی فریحہ سے فری ہونے کی؟ یار، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہاری انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ فری نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں نے اسے صرف اور صرف نوٹس مانگے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے صفائیاں پیش کر رہا تھا، جبکہ وہ منہ پھلا کر اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ حسنین کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھی۔ ان دونوں کی منگنی اسی وقت ہو گئی تھی جب وہ 15 سال کی تھی اور حسنین 18 سال کا تھا۔ وہ دونوں کزن تھے۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا اور بچپن سے اسے پسند کرتا تھا۔ جب بھی بچے آپس میں کھیل کھیلتے تھے تو وہ ہمیشہ اسی کی سائڈ میں ہوتا تھا اور اس کی ہر ضد کو بھی پورا کرتا تھا۔ گھر کے بڑوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کا مستقبل ایک ساتھ ہی اچھا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ حسنین ایک بہت ذمہ دار بچہ ہے اور لاریب ضدی تھی، نادان تھی اور کم عقل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے سنبھال لے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان کی منگنی کر دی اور دونوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ان دونوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی اور اب جدائی کا کوئی بھی راستہ اور کوئی بھی طریقہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے۔ حسنین چونکہ بہت محنتی اور دل لگا کر پڑھائی کر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بڑے مقام پر جائے گا تبھی وہ اپنی منگیتر کی خواہشات کو پورا کر پائے گا۔ ابھی اسے اس میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا اور وہ پر امید بھی تھا۔ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن تو ہو ہی گیا تھا اور اسے اسکالرشپ بھی مل گئی تھی، مگر وہ اس کے باوجود بھی لاریب کی فضولیات کو پورا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے پیسے برے وقت کے لیے بھی سنبھال کر رکھنے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی اس کا میڈیکل کا آخری سیمسٹر چل رہا ہوگا تب وہ اسے نکاح کر لے گا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کی منگیتر کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کا یونیورسٹی میں داخلہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ لاریب کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ جب تک وہ 24 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ شادی نہیں کرے گی۔ اسے غریبی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حسنین نے کبھی بھی پیسوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جبکہ لاریب کا یہ ماننا نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ انسان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کہیں بھی لگا سکے، اور اگر اسے کوئی بھی چیز خریدنی پڑے تو اسے اچھے وقت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اپنی ماں کو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، جو کہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے سنبھال کر رکھتی تھی اور پھر مہینے کے اینڈ میں اپنے بچوں کو ان کی پسند کی چیز خرید کر دیتی تھی۔ وہ چونکہ بچپن سے ہی اس سارے ماحول میں پلی بڑی تھی، اسی وجہ سے اسے اس سب سے بہت نفرت تھی۔ اس کی سہیلیاں جب اسکول میں بیٹھی کپڑے ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی تھیں کہ کس برانڈ کے لینے ہیں، تب اس کے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں چل رہی ہوتی، جو ہمیشہ ایک معمولی تھی۔ دکان سے جا کر سستے میں کپڑا خرید لیتی تھی اور پھر ان کے ڈیزائن بنا کر انہیں پہنا دیتی۔ بلا شبہ اس میں بھی وہ بہت خوبصورت نظر آتی تھی، لیکن اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا۔ اسے اندھا پیسہ چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی تمام خواہشات اور اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ وہ اکثر ہی اس بات کا اظہار جب حسنین کے سامنے کرتی تھی تو وہ بہت خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ اسے یہی ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پیسوں کے چکر میں اس کی منگیتر اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ اس نے ایسے بہت سارے کیس اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے۔ اس کے زیادہ تر دوست ان سب سے گزر چکے تھے، جن کی منگیتروں نے ان سے محبت کے اظہار تو کیے تھے،
لیکن جیسے ہی ذرا سا برا وقت شروع ہوا تو وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے لاریب کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس نے ایک نئی ضد شروع کر دی تھی کہ وہ بھی میڈیکل میں داخلہ لے گی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو کیسے سمجھائیں کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ گھر بھی بیچ دے تب بھی وہ اپنی بیٹی کو وہ تعلیم نہیں دلوا سکتی جس کی وہ خواہش کر رہی ہے، جب یہ دوسری طرف وہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ میری خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، وہ گھر جس میں کوئی بھی میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ اس گھر میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ ایک چھت جو مجھے دے کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں، یہ احسان بھی واپس لے لیں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ بغاوت پر اتر آئی تھی اور اس نے یہ بات اپنے باپ کے سامنے کہی تھی۔ اس کا باپ ایک معمولی سی سرکاری نوکری کرتا تھا۔ بیٹی کی حد سے بڑھتی ہوئی منمانیاں اب ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو کہہ دیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حسنین کے گھر والوں کو کال ملاؤ اور انہیں کہو کہ وہ اپنی بہو کو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ اب تو مجھ سے اس کی یہ منمانیاں برداشت نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف رشیدہ بیگم نے فوراً آنکھیں پھیر لی تھی، کیونکہ اب انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن ڈاکٹر ضرور بنے گا، اور انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک ڈاکٹرنی ہی چاہیے تھی۔ وہ اکثر ہی اس بات کا اظہار جب جنید صاحب کے سامنے کرتی تو وہ پریشان ہو جاتے اور اپنی بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہتے کہ تم کس طرح کی باتیں کرتی ہو، ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے اور اب ان دونوں کی شادی ہو کر رہے گی، خبردار جو تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ ایک شام جنید صاحب گھر سے باہر نکلے تو ان کا سامنا سکندر صاحب سے ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر تھم گئے، کیونکہ اس انسان کو تو انہوں نے ایک لمبے عرصے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ انسان زندہ بچ گیا تھا۔ سکندر صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، ارے مجھے دیکھ کر خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ ڈرنا تو میرا بنتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ سے تم مجھ پر حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسے اور پھر دوبارہ سے بولے، لیکن خیر اب میں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس وقت ان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری بیگم صاحبہ نظر نہیں آ رہی؟ کم از کم ان کا ایک بار دیدار تو کرا دو تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی خوشی نصیب ہو جائے۔ اور تمہارا بیٹا کہاں پر ہے؟ وہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں پر جنید صاحب کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سکندر صاحب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تو تم مجھے یہاں پر ڈرانے کے لیے آئے ہو تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تم سے ڈرنے والا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، میں تمہیں یہاں پر ڈرانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس طرح تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی، بالکل اسی طرح تمہارے بیٹے سے اس کی محبت چھین لی جائے گی۔ میں نے سنا ہے وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان بھی لٹانے کو تیار ہے۔ اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس کے گھر میں رشتہ ڈال دوں۔ میرے بیٹے کی بھی عمر اب شادی کی پوری ہو گئی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی میرے پوتے پوتیاں مجھے تنگ کریں اور میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، جنید صاحب نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے بولے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بھی تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوگا۔ سکندر صاحب نے اپنا گریبان آزاد کرتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دراصل آج سے 20 سال پہلے جنید صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں میں گئے، جہاں پر انہوں نے ایک خوبصورت حسینہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کے دیوانے ہو گئے۔ رشیدہ بیگم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کے دوست کے گاؤں کی ہی تھی۔ سکندر صاحب اس وقت گاؤں کے بڑے وڈیرے کے بیٹے تھے جنہوں نے اس عورت پر بری نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ بس کسی طرح سے اسے پانا چاہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور انہیں اپنے ساتھ حویلی لے کر چلے گئے،
मगर जुनैद साहब को इस बारे में पता चल गया था। वो भी उनके पीछे वहां पर ही पहुंच गए और बहुत एहतियात के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी मोहब्बत को किसी न किसी तरीके से जालिम इंसान के चुंगल से आज़ाद करवाना था। और फिर उस दिन हाथापाई में उन्होंने सिकंदर साहब के सर पर एक गुलदान दे मारा, जिसकी वजह से उनका सर फट गया था। उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। अपनी महबूबा को लेकर वो वहां से निकल तो गए थे, लेकिन उन्होंने इस इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया था। बाद में वो नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ, और ना ही कभी उन्होंने जानने की कोशिश की थी। रशीदा बेगम को लेकर इस छोटे से गांव से निकलकर शहर आ गए और यहाँ पर उन्होंने रशीदा बेगम से निकाह कर लिया और सब घर वालों को ये बता दिया कि अब वो इस घर की ही बहू है। काफ़ी अरसे तक वो इस जालिम इंसान से डरते रहे थे, लेकिन वो उनके पीछे नहीं आया था। आज इतने अरसे बाद वो दोबारा से उनके सामने आ गया और जो बात कही वो सुनकर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने बेटे के जज्बात से वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे और फिलहाल वो जानते थे कि अगर उसे ये सदमा मिला तो वो सह नहीं पाएगा। जो तालीम वो हासिल कर रहा था वो भी बहुत मुश्किल थी। सिकंदर साहब ने घर जाकर अपने बेटे के सामने यह ऐलान कर दिया था कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ लारैब से ही होगी और अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। ये सुनकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो बेयकीनी से अपने बाप के चेहरे की तरफ देखने लगा और फिर चिल्लाते हुए बोला, आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फौरन से कह डाला कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी सुनना नहीं चाहता। कल ही मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उन लोगों के पास चला जाऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो रिश्ता लेकर वहां पर पहुंच गए। लारैब तो ये सब देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी माँ ने जब इनकार करना चाहा तो वो खुद ही बढ़ चढ़ कर बोल पड़ी कि इनकार की ज़रूरत है नहीं, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर बैठे हुए सब लोगों को साम सूंघ गया था। जुनैद साहब ने बेयकीनी से अपनी भतीजी की तरफ देखा, जो कि दौलत की चकाचौंध देकर अंधी हो गई थी और वो इस इंसान की मोहब्बत को भी झुठला चुकी थी, जो उसके पीछे एक लंबे अरसे से ख्वार हो रहा था। फिलहाल उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ ये खबर थी कि एक बहुत ही दौलतमंद इंसान का उसके लिए रिश्ता आया है, जो उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। यूं सादगी से अगले हफ्ते उसका निकाह कर दिया गया। अजलान ने अपनी होने वाली बीवी के बारे में हर तरफ से पता लगा लिया था, लेकिन कहीं से भी उसे कोई भी ऐसी वैसी खबर सुनने को नहीं मिली थी, सिवाय इस बात के कि उसकी पहले से मंगनी हो चुकी थी और जिस इंसान से उसकी मंगनी हुई थी वो इंसान इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। दरअसल वो दोनों ही एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, मगर हसनैन उसे हमेशा आंखें दिखाकर निकल जाता था। मजाल है जो कभी भी वो इसके दबाव में आया हो। एक बार उसने हसनैन पर इल्ज़ाम लगाया था, मगर वो खुद ही पकड़ा गया था और यूं उसे मेडिकल कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। ये सारी बातें उसे शादी के बाद पता लगी थी और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मतलब जो कुछ भी हुआ था बिलाशुबा उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, मगर वो सारी चीज़ें अब उसके हक में बेहतर होने लगी थी। जब वो कमरे में गया तो वो बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसने अपनी निगाहें झुकाई हुई थी और शर्मा रही थी। ये देखकर इसके लबों पर हंसी फैल गई। इस औरत से तो वो कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके दुश्मन की महबूबा रह चुकी थी। मगर फिलहाल उसने ड्रामा लगाने का फैसला किया और उसे मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। वो चाहता था कि पहले वो उसे अपना दीवाना बना डाले, उसे वो मोहब्बत दे जिसकी वो तवक्को कर रही है। फिर जब वो इसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो जाए, तब वो इसकी ज़ात से मुकम्मल तौर पर अनजान बन जाएगा। वो जानता था कि तवज्जो देकर बेरुखी दिखाओ तो तकलीफ़ कितनी होती है, और बस वो इसी पर काम कर रहा था। 2 महीने तक तो उसने इस लड़की को सर आंखों पर बिठा कर रखा। वो इसकी हर बात उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देता था। उसे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की
सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से उसके पास आई है। इसी वजह से उसके दिल से पहले ही उसके लिए इज्जत निकल चुकी थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था जो वो दिखा रहा था। वो लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर भी उनके बहुत सारे घर थे। क्योंकि बाप बहुत बड़ा वडेरा था, इसी वजह से उसे विरसे में बहुत सारी दौलत मिली थी। मज़ीद 1 महीना गुजरा कि उसके बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। यह खबर उसके लिए बहुत बुरी थी, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद भी हो गया था। जो जी चाहे वो कर सकता था। सिकंदर साहब अपने साथ ही वो राज लेकर भी दफन हो गए थे कि क्यों उन्होंने अपने बेटे का निकाह इस लड़की से करवाया। अजलान की दादी भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने भी अपने बेटे से पूछने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो हमेशा टाल देते थे। बाप के इंतकाल के बाद तो उसने अब किसी को खातिर में ही लाना छोड़ दिया। पहले वो उनके डर की वजह से दूसरी औरतों के पास जाने से गुरेज करता था, या फिर कभी कभार परहेज भी कर लेता था, मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी बीवी की मौजूदगी में वो दूसरी औरतों से बातें करता, उनसे मोहब्बत का इजहार करता था। अब उसे इस लड़की के वजूद से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी जान की वजह से उसे रखा हुआ था, और इस वजह से ताकि वो अपने दुश्मन को जलाता रहे। 4 साल गुजर चुके थे। इन 4 सालों में उसे वो इज्जत नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थी। हर लम्हे उसे हसनैन की याद सताती रहती थी, जो ना सिर्फ उससे बेतहाशा प्यार करता था बल्कि उसकी इज्जत भी करता था। 4 सालों के बाद जब उसने हसनैन को दोबारा डॉक्टर के रूप में देखा तो उसके दिल को खुशी मिली थी, और वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। इसी वजह से फूट फूट कर रो दी। और अब उसके शौहर ने दोबारा से उसे फार्म हाउस में कैद कर दिया था। उसके साथ ही उसने नौकरानी को भी कह दिया कि खबरदार, जो तुमने उसे कुछ भी खाने के लिए दिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने अब एक और बड़ा फैसला किया था कि वो इस लड़की को और इसके बच्चे को जान से मार देगा, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़े गैर कानूनी काम में मुलव्विस हो गया था। उसे ये जुनून चढ़ा था कि उसका शुमार मुल्क के सबसे अमीर तरीन लोगों में होने लगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अपनी बीवी को भी फजूल खर्ची से रोक दिया था। वो एक ऐसे गिरोह के साथ मिल गया था जो लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल करते थे। वो सोच रहा था कि वो असर व रसूख का मालिक है, इसी वजह से पुलिस कभी भी उसे नहीं पकड़ पाएगी और ना ही कभी उसका कुछ बिगाड़ सकती है। बाकी लोगों की तरह वो भी पैसे देकर खुद को सबसे आज़ाद करवा देगा। मगर वो नहीं जानता था कि एक तरफ वो चाल चल रहा है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला चाल चल रहे हैं। उन्होंने उसकी रस्सी एक लंबे अरसे तक ढीली छोड़ी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से उसकी रस्सी कसने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ रानी अपने साहब की बातों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपनी बीबी साहिबा का बहुत ख्याल रखती थी। इतनी मुश्किल से तो उनकी जान बची थी और उनका बच्चा भी महफूज था। वो नहीं चाहती थी कि दोबारा से ये मासूम लड़की किसी बुरी तकलीफ से गुजरे। वो जानती थी कि अपनी नादानी की वजह से उसकी बेगम साहिबा ने अपने आप को मुश्किल में फंसा लिया है, लेकिन उस मुश्किल से निकलना नामुमकिन भी नहीं था। वो हमेशा उनके लिए दुआ करती रहती थी और लारैब को भी यही कहती थी कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें कि अब वो इस सारे खेल से बाहर निकल जाएं। अजलान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसने 2 ट्रक लड़कियों के भर कर तैयार किए थे। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने लड़कियों को किडनैप किया था, लेकिन फिर पता नहीं किसने उन लड़कियों को रिहा कर दिया था। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया था कि उन लोगों में कोई ना कोई गद्दार मौजूद है जिसे किसी तरह से उसने पकड़ना था ताकि बड़ी मुश्किल से बचा जा सके। दूसरी तरफ हसनैन ने तमाम फोर्सेस से बात कर ली थी और अपने लिए नफरी भी मंगवा ली थी, क्योंकि अब वो एक बड़े मिशन पर निकलने वाला था। वो जानता था कि इस मिशन में उसकी जान को ख़तरा है। वो मर भी सकता है, लेकिन उसे अपनी मौत का खौफ नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ इस घटिया इंसान को रंगे हाथों पकड़ना था।
جس نے نہ صرف اسے اس کی محبت چھینی تھی بلکہ اس کا کیریئر بھی برباد کر دیا تھا۔ وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کیونکہ جب وہ لڑکی اس کی زندگی سے نکلی تھی تب اس نے میڈیکل کی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف لاریب کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اسے ایک اچھی زندگی دے سکے۔ مگر اب وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی تو اس کی زندگی سے نکل کر جا چکی ہے۔ تقریباً 2 سال اس نے ڈپریشن میں گزارے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ اس کی منگیتر کے ساتھ نکاح کرنے والا کون ہے، تب وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ سارا دن اپنے گھر میں ہی پڑا رہتا تھا۔ اس کے گھر والے اسے تانے دیتے تھے مگر اسے جیسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے مختلف خبریں پڑھیں تو اس کا دل یکدم بدل گیا۔ شاید یہ اس کی تبدیلی کا وقت تھا۔ اس نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ پولیس میں جائے گا۔ ایف اے کے بعد اس نے بی اے کیا اور پھر ایم اے کے بعد اس نے سی ایس ایس کا امتحان دے دیا۔ وہ بے تحاشا محنت کر رہا تھا، کیونکہ اب اس نے کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے ملک کی خدمت کرنی تھی، اور ملک کی معصوم لڑکیوں کو ان لوگوں کے چنگل سے بچانا تھا جو کہ ہر وقت ان کی طاق میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر وہ ڈی ایس پی بھرتی ہو گیا۔ کافی عرصے تک وہ انویسٹیگیشن کرتا رہا تو اسے پتہ چلا کہ یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اذلان ہے، اور اس سے پہلے اس کا باپ اس سارے سلسلے میں ملوث رہ چکا ہے۔ اس دن ہسپتال میں بھی وہ ایک مشن کے سلسلے میں گیا تھا، اسی لیے اس نے ڈاکٹر والا لباس پہن رکھا تھا۔ مگر جب اس نے اپنی محبوبہ کو دیکھا تو وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آج وہ سب کے سب سے بڑے اڈے پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اس جگہ پر موجود تھے۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ فورسز اپنا کام کر رہی تھی۔ 2 لوگ شہید بھی ہو چکے تھے۔ ان کا مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اذلان کو اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کی ویڈیو بھی پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی۔ یوں اس کی جتنی بھی ریپوٹیشن تھی ساری خراب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جب لاریب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران پریشان رہ گئی۔ بے دھیانی میں وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، لیکن اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جا گری۔ اس بار اس کا بچہ بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ اسے کھو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا ہی ہوا، کیونکہ وہ ایک اور اذلان کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اپنے گھر والوں کے پاس بھی وہ واپس چلی آئی، جسے اتنے لمبے عرصے تک وہ مل نہیں پائی تھی۔ جب اسے اپنی ماں کی محبت ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی دیر تک وہ ان کے گلے لگی روتی رہی۔ اپنے باپ سے بھی اس نے معافی مانگ لی تھی۔ اذلان کی جتنی بھی دولت تھی وہ ساری اس کے حصے میں آ گئی تھی، اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ وہ ساری دولت اس نے چیریٹی میں دے دی، کیونکہ وہ سارا پیسہ حرام کا تھا۔ جب اس کی عدت مکمل ہو گئی تو حسنین اس کے گھر میں رشتہ لے کر پہنچ گیا۔ یوں وہ اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کر رہا تھا جیسا سلوک وہ آج سے 5 سال پہلے کرتا تھا۔ وہ اسے ویسے ہی محبت دے رہا تھا اور ویسے ہی عزت دے رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے لاریب کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے دھوکہ دے چکی ہے، بلکہ وہ تو اس کا شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس نے ہی تو اسے وہ راستہ دکھایا تھا جس پر وہ آج چل رہا تھا۔ اگر وہ اسے دھوکہ نہ دیتی تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے قابل نہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ وہ شادی سے انکار کرتی، حسنین جلدی سے بول پڑا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میری دشمنی تھی اس انسان کے ساتھ اور اس نے اسی کا بدلہ لے لیا۔ اس کے علاوہ بابا سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہی ان لوگوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ تم بھی اس وقت نادان تھی۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں محبت دے گا۔ تمہیں وہ دولت بھی مل رہی تھی جس کی تم خواہش رکھتی تھی۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی سب کچھ کرتا۔ اسی لیے وہ ساری باتیں مکمل طور پر بھول جاؤ۔ اب ہم ایک خوشگوار زندگی کی شروعات کریں گے جس میں صرف اور صرف ہم دونوں ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ بھی مسکرانے لگی۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔